قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ جو لوگ جنات نکالنے کی ویڈیو بناتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب، اپنے موقف کے بارے میں بتائیے گا۔ عدنان بھائی، میرا سمپل موقف ہے اس حوالے سے۔ جی، ہمارے پاس الحمدللہ آپ جانتے ہیں بہت مریض آتے ہیں، اور ہم نے مریض چیک کرنے کا طریقہ، مریضوں کی سٹنگ، ویٹنگ روم، سارا کچھ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر مریض کو پرائیویسی میں چیک کیا جائے۔ جی، یعنی یا اس کا محرم پاس ہو، اور مریض اگر لیڈیز ہیں تو محرم ہو پاس، اور مرد بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج ہے تو وہ اکیلا ہو، تاکہ وہ پرائیویسی میں اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی، اب ایک بندہ یا بندی آپ کے پاس اپنی انا توڑ کے، اپنی پریشانیوں کو لے کے، وہ کوئی بڑا عہدے دار ہے، وہ کوئی بڑا پنچایتی ہے، کوئی بھی ہے، جی، وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ویسے وہ کرتا ہے، ساری بات۔ ابھی ہم اس کی پریشانی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور اسے کہیں نہیں جی ہم تو جو ہے وہ تمہاری ویڈیو بنائیں گے۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنوانے سے اچھا ہے ہم علاج ہی نہ کروائیں۔ بالکل۔ ویڈیو بنانے والے بڑی دیر میں خاموش رہا ہوں اس پر۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کے بارے میں تنقید نہ کروں، کسی کو برا نہ کہوں، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر خاموش رہیں تو ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ وہاں پر اپنا موقف رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل۔ ویڈیو بنانے والے کیوں بناتے ہیں؟ جنات کی ویڈیو نکالنے کی کیوں بناتے ہیں؟ ہم بھی کسی دور میں بنایا کرتے تھے۔ کوئی خود تو نہیں میں بناتا تھا، کیونکہ میں ایک دو تین ویڈیو میری یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون سا چینل ہے اس پہ، وہ کسی بھائی نے چینل بنایا تھا اپنے نام سے، اس پر ہی بنی ہوئی تھی۔ تو میں پڑھائی کر رہا ہوں، مریض سے حاضری وغیرہ ہوئی ہے اور اس نے ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کر دی، اور اس طرح کی۔ اب یہ جن جو حاضری کرتے ہیں اور جنات کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کا موقف کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا کہ ہم جن نکالتے ہیں، یا لوگوں کی عزت نفس کو رولنا، ان کو در در پر دکھانا، لوگوں کی بچیوں کو اس وقت جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں یا حاضری کی حالت میں وہ کس طرح تڑپ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، بلک رہی ہیں، وہ دکھانا؟ کوئی عزت نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی انسانیت نام کی چیز ہے؟ یار آپ ہیلپ کر رہے ہو ان کی، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تمہاری، اور تم ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے ذلیل کر رہے ہو۔ اور واللہ لوگوں کے ساتھ ڈرامے بازیاں کی جاتی ہیں۔ عدنان بھائی آپ نہیں سمجھتے اس فیلڈ کو۔ بالکل۔ میرے سامنے سے ویڈیو گزرتی نا، اب مجھے پتا چل رہا ہے کہاں پر ڈرامے بازی ہو رہی ہے، کہاں پر مریض کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کہاں پر مریض کو جنون دلا کر جو ہے وہ اس سے جو چاہتا ہے وہ کہلوایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ ایک مریض نوجوان ساتھی میرے پاس آیا، اس پر پڑھائی کی، اس کو بڑا جنون آئے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو مسئلہ تو یہ ہے نہیں، جنون کیوں آ رہا ہے پھر؟ آپ پکا کسی ایسے بندے کے فراڈی کے پاس سے ہو کے آئے ہیں۔ کہتا جی اس نے بڑا مشہور بندے کا نام لیا جی، میں اس کے پاس گیا تو اس نے میری حاضری کروائی۔ میں نے کہا بھائی وہ حاضری نہیں تھی، وہ تو آپ کو جو ہے وہ جنون کی ایک حالت میں لایا تھا۔ کیسے؟ جوش سے آؤ، ہوش سے آؤ، شور مچاؤ۔ خود کہنا ہے ایک انسان کو آپ جب ہیپناٹائز کرتے ہیں، ایک انسان کو جب ہیپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور وہ بندہ
کیا کرتا ہے، وہ جب اس پر یہ کنڈیشن طاری ہوتی ہے، اس سے پہلے اس نے کہا کہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ فلاں بابے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ جی وہ فراڈیا ہے اور اس طرح کی باتیں. کہتا میرے کان میں گئی، اور کہتا جب میں جنون کی حالت میں گیا اور مجھ سے اس نے پوچھا تو میں نے جیسے اس نے کہا تھا ویسے میں نے کہہ دیا. اچھا. اب وہ ویڈیو بن گئی، وہ وائرل ہو گئی. اب جس کا اس نے لگایا، اس نے اوپر تھمبنیل لگا ہوا جی فلاں سرکار کی جو ہے وہ سارے راز فاش کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. اب دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے یا حقیقت ہے. بالکل. بڑے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، بڑے مشورہ دینے والے، جی آپ کا اتنے مریض آتے ہیں، آپ ہی ویڈیو بنانا شروع کر دیں، چلے پردہ رکھا کریں، اس بندے کو جو ہے وہ فیس بلر کر دیں. نہیں یار، مجھ سے نہیں ہوتا. بالکل. یہ ڈرامے سستی شہرت کے لیے نہیں ہوتے. میں نے اس فیلڈ میں تقریباً سوشل میڈیا پہ کو زیادہ دیر نہیں ہوئی مجھے، شروع پہلے ویسے ہی کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پہ جب سے آئے ہیں جی تو بڑے لوگوں نے مشورہ دیا جی آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں، اتنے مریض آتے ہیں، اگر ویڈیو بنائیں، اس ویڈیو دیکھی بہت جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کی ریٹنگ بڑی آتی ہے، لوگ دیکھتے بہت ہیں، ملین میں ویوز ہوتے ہیں. بھائی نہیں، ایسے نہیں، یہ ظلم ہوگا. کسی بندے کو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اس سے زیادہ کمتر انسان نہیں ہو سکتا جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. بالکل. تنان بھائی کوئی بندہ مجبور ہو کے آتا ہے واللہ، اور ہم بیٹھے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، یہ ظلم ہوگا. اور آپ نہیں جانتے وہ آپ کو کیسے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہم اس فیلڈ میں ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھئی یار فلاں جگہ پہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے، فلاں جگہ پہ ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے. اب اس نے اس کو جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کیا ہے، اب اس نے اس کو فزیکلی ٹارچر کیا ہے. مریض کے لواحقین کو نہیں پتہ چلتا اور ساری بات گیم چل رہی ہے. اب ویڈیو وہ بن گئی، کٹ کر کے اس کو جو ہے اپلوڈ کر دیا گیا، جی فلاں 500 سالہ پرانا جن تھا فلاں سے. یہ روز مریض آتے ہیں، یہ تو کوئی کاموں میں سے کام ہی نہیں ہے. ایسی باتیں جنوں سے کروانا اور حاضریاں کرنا اور مریضوں سے کروانا، یہ کوئی کاموں میں سے کام نہیں ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی اگر یہ غلط ہے تو آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں بھائی، ہمارا فرض ہے دعوت دینا، نیکی کے کام کی دعوت دینا، برائی سے روکنا. بالکل. ہم نے کوئی آپ کو جا کے جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا نہیں کر دینا. بالکل. کہ لڑو بھائی ان سے. یہ کچھ ہمارا کام ہے آپ کو سمجھا دینا، بتا دینا. بالکل. آگے آپ کرے نہ کرے، سمجھے نہ سمجھے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بالکل. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارا کام پہنچانا ہے بس. باقی کوئی اصلاح اپنی کر لے گا ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرے گا تو بھئی اس کی مرضی ہے. صحیح بات. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر جنات نکالنے کی ویڈیوز اور اس قسم کے کام کرتے ہیں، یہ بالکل بھی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جس سے مریض کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ الٹا نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل. نفسیاتی مریض، اکثر مریض میں بلکہ کوئی ایسی صورت بھی آتی ہے کہ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ جادو جنات کے ٹاپک پر کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھنی، ہمارا بیان بھی نہیں سننا. بعض مریض کی صورتحال ایسی ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں، جادو جنات کی کوئی بات سن لیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کو روک دیتے ہیں. نفسیاتی لحاظ سے مریض کو دیکھنا، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ انہوں نے جن نکالنے والی ان کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے خود کو نفسیاتی مریض بنا دی. تو اس لیے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. یہ جن نہ بھی ہو تو آپ کے اندر آ جائے گا. کیسے؟ ویڈیو دیکھ کے آپ ڈریں گے تو ادھر ادھر جو بھی شیطان گمراہ ہوگا، انہوں نے کہا ڈر گیا، یہ تو ڈرتا ہے، یہ تو ہم سے ڈرتا ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے. اور آپ جب ڈرے ہوں گے تو وہ آپ پر آسانی سے جس طرح چاہے گا وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم